وأكرمنا بنبيه المصطفى سبحان الله والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک یا سیدی اللہ. معزز ناظرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو کلمہ عطا کیا اپنے محبوب نبی کا، اور کلمہ عطا فرما کر مجھے اور آپ کو تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے، عاشقوں میں سے پیدا کیا. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ عاشق رسول ہیں. بات یہ ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں. میرے استاد الکریم شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا عاشق رسول ہونا یہ تو بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کرے ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق. اور یاد رکھیے یہ جو مسلک ہے کہ جی یہ فلاں جماعت اور فلاں مسلک، کئی لوگ یہاں بھی سیدھے سیدھے تیر چلاتے ہیں علماء کی طرف، کہتے ہیں جی کہ دین بھی تھا ایک، قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہوتے مسلمان بھی ہے. توجہ ہے؟ کیا ہی ہوتا اچھا اگر ہوتے مسلمان بھی ہے. اور پھر توپوں کے رخ ہو جاتے ہیں سیدھے سیدھے جناب علماء کی طرف. یہ تو مولویوں نے فتنے بنائے، مولویوں نے جماعتیں بنائی، یہ کی ہے وہ کی ہے. میں صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، نوجوان دوستوں کی توجہ کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا، قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر اور آگے پھر جو 13 آیتیں ہیں، اس میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے. اس میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے، اور یہ 2 جماعتیں جو ہیں مشرکوں یا کافروں یا اس والی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ان لوگوں میں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. اس کا مطلب ہے یہ کلمے والوں کی بات ہو رہی ہے. تو میرے نبی کی مسجد کے نمازی، حضور سید عالم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، اللہ کا قرآن ان نمازیوں میں سے 2 جماعتوں کا ذکر کر رہا ہے.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ مولوی کا ہی اگر قصور ہے تو پھر ذرا بتائیے یہ جو دو جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ کس کا قصور ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک اذان پر مسجد میں آتے تھے. جی آج کل تو اذانیں بھی مختلف ہو رہی ہیں نا. اذان بھی ایک ہوتی تھی, امام بھی ایک تھا, رنگ, زبان, امامہ, یہ حیات, کیفیت, یہ سب ایک نظر دیکھنے والے کو ایک نظر آتا ہے. ادھر علی کھڑا ہے, ادھر ابو بکر کھڑا ہے, ادھر عمر کھڑے, ادھر وہ کھڑا ہے. مہربانی ہے جڑے میرے سامنے بیٹھ گئے ہو تو وہی بزرگ بیٹھ گئے ہو تو بزرگاں انج بھی جناب والا صرف خاموشی نال سننا ہوندا ہے تے سانو چاہیے کہ وہ بندہ جڑا ریئیکٹ کرے اب جواب دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزا دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی مسجد کے نمازیوں میں جماعتیں کتنی؟ 2 جماعتیں ہوتی ہیں اور 2 جماعتیں دونوں کا کلمہ ہے, دونوں کی نماز ہے, دونوں کا امام ہے, لیکن دونوں کا حکم ایک ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک جماعت کا حکم یہ اور دوسری کا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس میں امام صاحب کو قصور نہیں ہوتا, یہ پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے نظریے خود بخود بن ہی جاتے ہیں. تم یہ شکر ادا کرو اللہ نے وہ جو 2 جماعتیں سٹارٹ ہوئی تھی نا ان کا تسلسل قیامت تک رہے گا. یہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے مجھے اور آپ کو ان رضی اللہ عنہ والی جماعتوں میں آگے رکھ دیا. اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ میں اور آپ آج بھی کہتے ہیں ہمارے سنت و جماعت کا پہلا امام ابو بکر صدیق ہے اور آخری امام محمد مہدی ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی آل بیت کو بھی ماننے والے ہیں اور حضور کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں. ہم آل نبی کے بھی غلام, ہم اصحاب نبی کے بھی غلام ہیں. تو یہ جو صحابہ کی جماعت تھی نا اور ان میں سے بھی بالخصوص وہ ہستی جسے دنیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام دیتی ہے, نام سے جانتی ہے, ان کا یہ نظریہ تھا بے شک حضور اپنی قبر منور میں جا چکے ہیں لیکن ہیں زندہ. بھائی حضرت عمر کا یہ نظریہ تھا کہ حضور ہیں. اگر یہ نظریہ نہیں تھا تو مسجد میں جن لوگوں نے اونچی آواز سے باتیں کی ان کو مارا کیوں تھا؟ بھائی کیا یہ روایات آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ کچھ اونچی آواز سے لوگوں نے باتیں کی؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا ادھر سے ہو مدینے سے یہ کہیں باہر سے ہے؟ آج ہم اجنبی ہیں. فرما اگر ادھر ہوتے نا تو میں تمہیں آج سزا دیتا. نظر نہیں آ رہا ہے کیوں اللہ کے رسول کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو؟ دل کے قریب ہوتے تو ان نہیں خاموش ہوئے. بھائی جی دل زیادہ دھڑکتا ہے, در بولو کیا بھائی. تو ہم اہل سنت و جماعت میں سے اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ, اور یاد رکھیں کہ یہی کام تقریر نہیں ہوتا ہے لمبے چوڑے شعر پڑھے کیا بھائی کوئی میسج دے دیا یہ نوجوانوں کو تاکہ میرے بچوں کو شہزادوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سائنس کے اوپر جن کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن آج کیا انٹرنیشنل جو سائنس کا ادارہ ہے ان کی ابھی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں کیا انہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کر دیے کہ سائنس کے ذریعے سے نہ خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے نہ خدا کا انکار کیا جا سکتا ہے. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو کوئی گل جنہوں نے سمجھ آئی ہوتے بولو. بھائی جو انٹرنیشنل سائنس کا ایک اکیڈمی اور ادارہ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے سے نہ خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے. اے جڑے جناب اللہ دیسی یہ گورے بن گئے نے اے جناب سائنسدان تے لبرل تے ایک کمینے انہاں ہر ویلے سائنس پکڑی ہوندی ہے, عقل نہیں مانتی, سائنس نہیں مانتی. جہاں تیری سائنس اور عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی ابتدا. اب 2 ہی باتیں ہیں, یا تو اگر صرف عقل اور سائنس پہ چلنا ہے
تو پھر ایمان اور عقیدے کو بائے بائے کر، وگرنہ سائنس تو آج بھی یہی کہتی ہے کہ پانی کے اندر زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل جو ریکارڈ ہے وہ 5.5 منٹ ہے کہ بندے نے گزارے. کتنے؟ 5.5. لاسٹ ٹائم تھا میرے خیال میں 4.5 منٹ. اب کا میرے نزدیک اگر تسی پڑھے لکھے لوگ ہو تو آج کل بابا گوگل دے کول ہی ہیں بھائی آسانی سے چیک کر سکتے ہو. لیکن جو میرے نزدیک جو میرے نالج میں وہ تقریباً کتنا ہے 5.5 منٹ 5 منٹ اور 32 یا 33 سیکنڈ یہ جناب ریکارڈ ہے بندے کا کہ اس نے پانی کے اندر جو ہے نا سانس روک کے گزارا ہے. اچھا تو پانی کے اندر بندہ زیادہ سے زیادہ آج تک کے ریکارڈ کے مطابق کتنا ٹائم گزار سکتا ہے؟ 5.5 منٹ. چلو جی ہم ان کو 5 منٹ ایکسٹرا دیتے ہیں. کتنا جی؟ 10 منٹ. تو پھر کیا نام دو گے؟ قرآن تو تمہارا یہ کہتا ہے کہ ایک نبی ہیں جنہیں مچھلی والا نبی کہا جاتا ہے. ایک نبی ہیں جنہیں مچھلی والا نبی کہا جاتا ہے. یہ وہ نبی ہیں جنہیں دنیا حضرت سیدنا یونس کے نام سے جانتی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جس وقت سمندر کے اندر حکمت الہیہ جیسے تھی اس کے مطابق چھلانگ لگائی، ایک بڑی مچھلی نے منہ کھولا، نگلا. رب نے اس مچھلی کو حکم دیا نوالا نہیں بنانا، مہمان بنانا ہے. مہمان بنانا ہے. مچھلی جناب یونس کو لے کے طے سمندر میں چلی گئی. اللہ کا نبی یونس پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کچھ اللہ کے ذکر کی آوازیں سن رہے ہیں. اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے. مالکا یہ طے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں یہاں یہ ذکر کون کر رہا ہے؟ فرمایا پیارے یونس یہ جو طے سمندر میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں یہ تیرے رب کا ذکر کر رہے ہیں. وہاں اللہ کے نبی نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر میرا یونس میرا ذکر نہ کرتا فی بطنہ الہ الہ یوم یبعثون، اگر یہ میرا یونس نہ کرتا میرا ذکر اسی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا. کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے پیٹ میں. ماشاءاللہ. کس کے پیٹ میں؟ ہاں اس کا مطلب ہے جب تک یونس نبی رہتا مچھلی بھی رہتی. ایسے تو مچھلی کی عمر اتنی نہیں ہے لیکن جب رب کے پیغمبر کو پیٹ میں مہمان بنایا تو پھر اس کی زندگی اتنی لمبی ہو جانی ہے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے. کب تک گزارنا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یبعثون، قیامت تک میرا یونس اسی مچھلی کے پیٹ میں گزارتا. لیکن بچ کیوں گیا؟ نکل کیوں آیا؟ اس نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن کیا یہ اگلے 5.5 سیکنڈوں منٹوں کے اندر پڑھ دیا تھا؟ یار یہی تو سمجھا رہا ہوں. اگلے 5 گھنٹوں میں پڑھ دیا تھا؟ نہیں. آپ کی کتابیں تفسیر کی اور اسلامک لٹریچر کی یہ کہتی ہے بلا تفریق مسلک کہ پیغمبر جناب یونس علیہ السلام نے اس پورا یہ جو ڈیوریشن ہے یہ جتنی مدت ہے یہ کم از کم جو رپورٹ کی گئی ہے وہ ہے 3 دن. کتنا ہے جی؟ 3 دن اللہ کے نبی نے اس مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور بعضوں نے لکھا ہے 40 دن. چلو ہم کم از کم فکر لے لیتے ہیں کون سا؟ 3 دن. تو اب سائنس کو پوچھو. سائنس بھابی ہیں جی پوچھے اس سائنس کے بتیجے کہ چاچی اب تو بتا کیا بندہ اتنی دیر وہ بھی سمندر کے اندر سمندر میں بھی نہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر بغیر آکسیجن کے اتنا ٹائم زندہ رہ سکتا ہے؟ تو سائنس چاچی کہے گی نیور نیور دن نیور 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 دن نیور، کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں. اب 2 راستے ہیں، یا قرآن کو مان یا سائنس کو مان. بسم اللہ یا بسم اللہ. یا قرآن کو مان یا سائنس کو مان. تو سب کو پتا ہے کہ سائنس کی جہاں بولتی بند ہوتی ہے وہاں حقیقت کا
کے نظریے روز بدلتے ہیں، سائنس کے تجربات نت نئے ہوتے ہیں، پر یہ قرآن جیسا صدیوں پہلے تھا ویسے آج۔ قرآن کا اعلان جیسے صدیوں پہلے تھا ویسے آج ہے، نہ بدلا ہے نہ مٹا ہے نہ بدلے گا۔ تو پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ ماننا ہے سائنس جھوٹی ہے، قرآن سچا۔ سبحان اللہ، تکبیر، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ کافروں کو چلانے والا نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ عالمی انٹرنیشنل کنجروں کو مارنے والا نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ عاشقوں کے سینوں کو خوش کرنے والا نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے؟ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ سائنس کہتی ہے 5.5 منٹ سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہاں کہتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی یونس گئے بھی، رہے بھی، آئے بھی۔ اب میں تھوڑا سا یہ جو اہلی سیڈ نا جمعی ٹھنڈی پئی ہے سٹی جی میرے دل دے بالکل ہینگ کر کے سامنے نا ایک پوری ہے جماعت جنہیں تے لیٹ بھی بجھی ہوئی ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دھیان اپنے طرف ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا نبی کیا رہے؟ مچھلی کے پیڑ میں زندہ رہے، زندہ رہے، زندہ رہے۔ تو سائنس کہتی ہے نہیں رہ سکتے، نبی نے مست و کر موجوں سے وقت گزار کے بتایا۔ اب پھر جب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے باہر دنیا میں واپس لانا چاہا تو مچھلی کو حکم دیا اگلے سے۔ مچھلی نے کنارے پر آ کر جناب یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اچھا چلو بھائی، اب کیا وہ مچھلی کا کیا؟ وہ بولا مچھلی پھر مچھلی نہ رہی، سبحان اللہ، وہ صرف مچھلی نہ رہی۔ جہاں میں جملہ بولوں گا آپ کا مجھے دھیان چاہیے، جہاں ایک قدم اللہ کا ولی رکھ دے نا، ہم سنی لوگ اسے ولی کی بیٹھک سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں جی اللہ کے ولی نے یہاں قدم رکھے ہوئے ہیں، ولیاں کی بیٹھک ہے جتھے اللہ دے نبی نے 3 دن گزارے ہوں۔ حضرت امام آلوسی لکھتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی اعزاز کی وجہ سے جو اس مچھلی کو حاصل ہوئے، مالک اپنے خاص لطف و کرم کے ذریعے اس مچھلی کو صرف عام مخلوق نہیں رکھے گا، بلکہ مالک اسے چینج کر دے گا اس کی جیسے وہ چاہے گا، لیکن اس کو جنت کا حصہ بنا دے گا۔ توجہ ہے؟ حضرت ایک دن میں نے یہ بیان کیا وہ کہ اس پر ہمارے پاس کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حوالہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی شرعی حوالے سے ہی ایسی بات بھی نہیں ہے جسے مانا نہ جائے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے او جی اور مچھلیاں ہی جنت میں جا سن۔ اچھا تھوڑی دیر گزری ہے، انہوں نے بیان کی تو انہوں نے کہا جی مکے کے پہاڑ بھی جنت میں جائیں گے، مدینے کے پہاڑ بھی جنت میں جائیں گے۔ میں کہا یا چل باقیاں پہاڑاں دی گل نہیں، پر احد پہاڑ دے بارے تو حضور فرمایا نا احد جبل یحبنا ونحب۔ امام طبری، امام قرطبی، دیگر علماء فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ احد پہاڑ کو اللہ سیم اٹھا کر جنت میں مغربی جانب رکھے گا۔ جب حضور اسے دیکھیں گے حضور کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میرا بھائی جملہ بولنے لگا۔ اچھا تو اللہ کا نبی جس پہاڑ کو محض دیکھا کرے یا کبھی اوپر چلا کرے، میرا رب یہ گوارا نہیں کرتا وہ پہاڑ ختم ہو جائے، اللہ اس پورے پہاڑ کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ اتنا بڑا پہاڑ جنت میں جا سکتے ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹی سی مچھلی جنت میں نہیں جا سکتی۔ مہربانی فرمائیے۔ اچھا بس اب ہم یہیں سے آگے بڑھیں گے اور آپ کی طبیعتیں میں دیکھتا ہوں کہ کدھر جناب وہ چاہ رہی ہیں کہ میں بات کو لے کے جاؤں۔ تو یہ مچھلی جس کے پیٹ میں پیغمبر یونس نے کچھ ٹائم گزارا، اس کے لیے سب کہتے ہیں جی کہاں جائے گی؟ بولے وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم تو سنی لوگ ٹھہرے جی، اور ہمیں کسی نے تانا مارنا کہتے ہیں بریلوی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اس نسبت سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میری گل سنو، ایک ایسے تانا ہوتا ہے کہ جڑا تانا سننے والے دے کنا وچوں ہی تو نکل دے ہیں تے نال والے بھی آنے کپے نو کی کہہ دیتے۔ مثلا کسی نے کہو
کہ ایک کلبوں میں چونے کلبوں میں وہ جی ہویا نا شریف زیادہ تے ماحول بھی ہویا تواڈے گرام والا تے وہ انج کرے ہوئے کی کہہ دیتے تے بندہ کہے اوے اے منڈا ہر ویلے مسیتی ہوندا ہے مسیتی تے دسو ایک تانا ہوئے گا کہ سارے آکھن گے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ بریلوی ہیں تو انہاں کے پر پتہ نہیں کیا کہہ دیتا سی کہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے بریلوی یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی نسبت اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کون ہے؟ یہ وہ عاشقوں کا امام ہے جس نے دنیا کو بھر بھر کے عشق رسالت کے جام پھیلائے. یہ وہ احمد رضا ہے جس کی فکر کیے گئے جو صدا اپنی ساری زندگی یہ فکر دے کے گئے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا. بلکہ دل کرتا ہے ذرا اسی قوم میں کہ آگے بڑھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا. یار ماشاءاللہ ہن تہاڈے دل کو بھی تے رسپانس آوے نا یار. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض مالک کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا. تو یہ تھوڑی نسبت کی بات ہو گئی. یہ جو نسبت ہے نا یہ نقشبندی یہ بریلوی بریلوی کولڑوی یہ سب عاشقان رسول کی نسبتوں کی بدولت ہے. اگر نہیں یار جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم سارے ہیں اہل سنت و جماعت. دور چلی گئی. میں بس اپنی گفتگو کو تھوڑا سا پھر واپس یہ جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. جس مچھلی نے نبی پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کو اپنے بطن میں رکھنے کی سعادت حاصل کی کتنے دن یا وہ مچھلی جو جناب اتنی خوش نصیب ٹھہری کہ اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس ماں کی کیا شان ہوگی جس نے 9 مہینے یونس نبی کا امام اپنے بطن میں پالا ہے. وہ ایک دن ایک صاحب سے کہنے لگے یار یہ کیا ہوتا ہے دیوبندی بریلوی فلانا فلانا. میں کہا یار میں تجھے لفظوں میں سمجھاؤں گا لیکن آنا جلسے پہ جاتے ہیں. وہ اسی طرح عاشقان رسول کا جلسہ تھا. وہاں جب میں نے اسی طرح حضور کی محبت کی بات کی جیسے میں حضور کی شان بیان کرتا تو آپ کی طرح کے دیوانے واہ واہ سبحان اللہ کہتے ان کے چہرے چمکتے جاتے ہوئے اور میں دیکھا رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. میں کہا کیا ہوا صاحب؟ کہنے لگا یار آج سمجھ آئیے اے بریلوی کون ہوتے ہیں. آج سمجھ آئیے مجھے آج پتا چلا ہے کہ یار یہ اتنے حضور کی ذات کے ساتھ یہ سنسیئر لوگ ہوتے ہیں محبت والے کہ ان کی محبت کا کوئی جملہ ہو تو ان کا جناب سینہ تڑپ جاتا ہے مچل جاتا ہے. مزہ آیا کہ نہیں؟ مہربانی. اچھا
تو مچھلی جائے گی کدھر؟ جنت میں. تو جس ماں آمنہ نے میرے اور آپ کے نبی کو 9 مہینے اپنے بطن میں، ذرا خود بتائیے اس ماں کی کیا شان ہوگی. اور جس بابا کی پشت میں میرے نبی کے نور کو اللہ نے ودیعت فرمایا، ذرا بتائیے ان آباء و اجداد مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا لم ازل الا منتقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرہ. لوگوں میں جناب آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا. میرا پورا نسب پاک ہے، میری ساری مائیں پاک ہیں، میرے سارے چاچا جتے سونے نے تلیاں لائیاں نے، جتے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھاں ورگی کوئی نہیں ہے، اس تھاں ورگی میرے آقا ناجری چمدی سمتھا، میرے آقا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے، اس ماں ورگی میرے آقا جڑی چمدی سمتھا، میرے آقا میرے نبی سرور کون مکان کی ذات سے محبت کرنے والوں، آج یہ بزم ذکر مصطفیٰ ہے، بزم روح کونین ہے. کیا ہے جی؟ بزم روح کونین ہے. میرا نبی دونوں جہانوں کی روح ہے، میرا نبی روح کائنات ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک فکر دی تھی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جہان ہے وہ تو جہان ہے. توجہ ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس پر بھی مخالفین امام احمد رضا نے انگلی اٹھائی. کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور روح کونین ہے؟ بچے کو بٹھا دیا، دیکھا بھی کریں بڑے حضرات دیکھیں، وہ آ کر بیٹھ گیا تنگ کر. توجہ میری طرف رکھیں. بس میں روح کونین، میرا نبی ساری کائنات کی کیا ہے؟ جان. اس پر بھی مخالفین امام اہل سنت امام احمد رضا نے انگلی اٹھائی. کہنے لگے جی بتائیے کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کائنات کی روح ہیں؟ میں نے کہا لکھا ہوا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہاں سے کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ رحمت جناب روح کائنات ہیں؟ میں نے کہا کبھی رحمت کا معنی پڑھا ہے؟ بھائی رحمت کا معنی پڑھا ہے. اور اتنے چلے میں لمبی بات نہیں کر رہا، اتنا تو ساروں نے لکھا اور سارے مانتے ہیں رحمت محتاج الہ ہے اور عالمین محتاج ہیں. یعنی جس طرح میں اور آپ ہیں نا، میں اور آپ، میں اور آپ ہم انسان ہیں اور ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہمارے لیے روح کی ضرورت ہے، ہمارے لیے سانس کی ضرورت ہے. ہم ہوئے محتاج، پانی ہوا محتاج الہ. ہم ہوئے محتاج، سانس ہوئی بولیے محتاج الہ. اب قانون یہ ہے محتاج بعد میں آتا ہے، محتاج الہ پہلے ہوتا ہے. تو میرا نبی کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بنایا
مگر عالمین کے لیے رحمت۔ عام طور پر لوگ اس کا سادہ معنی کر دیتے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یار اگر یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے مقصود ہوتا کہ اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو سیدھی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما دیتا جعلتک رحمت للعالمین۔ یہ وما ارسلناک میں یہ جو حسر اور قصر ہے یہ کیوں ہے کہ جس کا معنی بنتا ہے کچھ نہیں بنایا۔ ایک 4-5 بندے تھے پورا مجمع، کچھ نہیں بنایا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت۔ اس کی کیا وجہ؟ علماء بالخصوص امام راضی اور دیگر کئی لوگوں نے بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کائنات میں اللہ نے جس چیز کو جس کو بھی بنایا نا اس کی 2 حیثیتیں رکھی ہیں۔ ایک پانی کو لے لو، یہ پانی رحمت ہے، لیکن یہی پانی اگر سیلاب کا روپ دھار لے یہ رحمت ہے۔ یہ بارش رحمت ہے، لیکن یہی بارش اگر موسلادھار آئے اور کھیتوں کھلیانوں کو تباہ کرنے لگ جائے یہ زحمت ہے۔ ہوا رحمت ہے، لیکن یہی آندھی بن جائے یہ زحمت ہے۔ الغرض کائنات کی ہر چیز میں 2 جہتیں ہیں، حیثیتیں ہیں، کبھی وہ رحمت ہوتی ہے کبھی وہ زحمت ہوتی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو زحمت والی سائیڈ میں نہیں رکھا، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا آنا بھی رحمت ہے، آپ کا بچپن بھی رحمت ہے، آپ کا لڑکپن بھی رحمت ہے، آپ کی جوانی بھی رحمت ہے، آپ کا مکی زمانہ بھی رحمت ہے، آپ کا مدینے آنا بھی رحمت ہے، آپ کا میدان جہاد میں اترنا بھی رحمت ہے، مصطفیٰ آپ کا مسلح پہ کھڑا ہونا بھی رحمت ہے، آپ کا بولنا بھی رحمت ہے۔ آپ کی ذات میں زحمت والی چیز ہی نہیں رکھی ہم نے، آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ لبیک لبیک لبیک